یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی، سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں قحط پڑا، اور بہت بڑا قحط پڑا۔ آپ ایک جانور پر سوار ہوئے، اس نے راستے میں لید کیا، اس کی لید میں جو کے دانے نظر آئے۔ ہوش سے سنیے گا، حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے، اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لے، ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کا قحط ختم نہ ہو جائے۔ اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ قحط کے زمانے میں امت کا یہ درد، عالم کا یہ درد، اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا۔ اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے۔ سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا، فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے، امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے، اور اپنے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کوچا کھائیں، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تونگری عام نہ ہو جائے۔ اب ایک راز ہے ایسا، جو راز ضرور سنیے گا۔ پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر، یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے، حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اے عمر میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا، یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا، حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں،
تیری بات سچی ہے، تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکے، سورۃ کہف کی آیت، جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کا نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا۔ اے اللہ، تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہٰذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا۔ بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی۔ پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے طنزیہ انداز میں فرمایا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چراؤ، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو پانی پلاؤ، یعنی تمہارے نوکر ہیں؟ اور فرمایا اے عبداللہ، اسے بیچ کر جس قیمت میں تم نے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لو، منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ واہ! انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ اکبر! کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم انسان تھے، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق چھوڑے ہیں۔ اب ایک اور انصاف دیکھیے۔ شاہ روم کا قاصد آیا، حضرت عمر کی زوجہ نے، آپ کی بیگم نے بیت المال سے 1 درہم قرض لے کر اس کی خوشبو خریدی، اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہ روم کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسی بوتل کو عطر سے خالی کر کے اس میں جواہرات ڈال کر واپس حضرت عمر کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔ آپ کی بیگم کے پاس جب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام جواہرات نکال کر فرش پر بچھا لیے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے ان تمام جواہرات کو بازار میں فروخت کر دیا، ان کی قیمت میں صرف 1 دینار بیوی کو دے کر باقی رقم ساری بیت المال میں جمع کرا دی۔ حکمرانوں، اور کتنے بڑے حکمران، 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم، اور 3 بر اعظم کے حکمران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزاج میں اتنی بڑی احتیاط اور اتنی بڑی کیفیات کہ وہ اپنے آپ کو اس احتیاط سے لے کر چلاتے تھے۔